زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے جو انہوں نے تشکیل دیا ہے. میری پرسنالٹی کے اندر 100% ایفرٹ اس عمر سے جہاں میں نے ان کے ساتھ آغاز کیا. روز کوئی نہ کوئی تانا بانا چھوٹا چھوٹا سنتے رہتے تھے, یہ کرو, یہ نہ کر لو, وہ نہ کر لو, اور ایسے کرتے تھے کہ آپ کو برا بھی نہیں لگتا تھا. اور کئی دفعہ تو ان کو بتانا بھی نہیں پڑتا تھا, وہ کچھ ایسا کرتے تھے کہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا تھا. اور جب آپ کہیں اور بیٹھتے تھے آپ کو اندازہ ہوتا تھا کہ یار یہ تو کہاں سے آ گئی یہ چیز, یہ قریش صاحب نے ذکر کیا تھا یا پریکٹیکلی کیا تھا. تو اتنی زیادہ ایفرٹ کی انہوں نے, مجھے لگتا ہے صرف میرے ساتھ کی, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جیسے ذکر کیا بھی نعمان صاحب نے, بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف میرے ساتھ ہی کی. دن رات ان کے ساتھ رہے, جیسا انہوں نے کیا ہم نے بھی کرنے کی کوشش کی. مجھے یاد ہے پریزنٹیشن گوادر کے اوپر جب بن رہی تھی تو قریش صاحب آ کے اپنے تجربات بیان کرتے تھے, اور ایک ہی طرح کی بات نہیں ہوتی تھی, ہمیشہ کوئی ڈفرینٹ بات ہوتی تھی. ایک دن انہوں نے خود ہی مجھے کھڑا کر دیا, آئی واز ویری ان کانفیڈنٹ ان فرنٹ آف ہم اسپیشلی, کہ وہ جب بات کریں گے تو میں کیسے کر سکتا ہوں. عمر کا فرق بھی تھا, عہدے کا بھی تھا, اور تجربہ بھی تھا, اور ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہم ان سے سیکھ رہے تھے. تو استاد کے آگے کون بولتا ہے. تو انہوں نے اسی طرح کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تنظیم کے اور کچھ بزنس پیپل تھے, انہوں نے کھڑا کر دیا کہ بات کرو, اور میں نے شروع کیا. اور جیسے شروع میں گاڑی کو وہ آپ لگاتے ہیں اگنیٹر, تھوڑی سی وہ رکی گاڑی اور پھر چل پڑی. اور جب وہ آدھے پونے گھنٹے کی اسپیچ یا وہ انفارمیشن ختم ہوئی تو میں نے سوچا کہ یہ میں کیا بول گیا. تو قریش صاحب نے میرے طرف دیکھا, اٹ واز ریئلی گڈ. میں نے کہا جی میں تو وہی بولا جو آپ روز بولتے تھے, میں نے سن کے بولا. یہ طریقہ تھا ٹریننگ کا جو بعد میں کام آیا. انگلی پکڑ کے چلایا صاحب پہلے دن سے, کیا NWFP کا ایریا, کیا سینٹرل پنجاب, کیا لاہور, کیا کراچی, کیا حیدرآباد, کیا سکھر, خود انٹروڈیوس کرایا لوگوں کے ساتھ. اور وہ چیز جو انہوں نے 2004-05 میں میرے ساتھ کی وہ مجھے آج تک کام آ رہی ہے. ریئل اسٹیٹ کے اندر میں شاید بہت پہلے نکل جاتا, لیکن چونکہ ان کی ہوئی ایفرٹ اور ان کے بنائے گئے تعلقات جو میرے ساتھ ان کی وجہ سے اٹیچ ہوا. میں 5 سال دبئی میں رہا ریئل اسٹیٹ میں, مجھے وہاں بھی کام ہے. وہ ریئل اسٹیٹ نیٹ ورک مجھے یہاں بھی انہوں نے سپورٹ کیا. ٹرسٹ کا جو لیول لوگوں کا ان کے ساتھ تھا کسی بھی وجہ سے, وہ مجھے مل گیا. آئی فیل مائی سیلف ویری لکی فار دیٹ میٹر. یہ تو مفت گزر گئے اتنے سارے سال میرے. آئی ڈنٹ ہیو ٹو پٹ ایفرٹ. میں جاتا تھا, بیٹھتا تھا, کام شروع ہو جاتا تھا اور نیٹ ورک آ جاتا تھا کہیں نہ کہیں سے. اور جہاں نیٹ ورک نہیں بنا وہاں میں زیادہ پنپ نہیں سکا اس نیٹ ورک کی وجہ سے جو انہوں نے ایفرٹ کی. جب میں ساتھ جاتا تھا ٹریول کرنے کے لیے تو ڈرائیور نہیں رکھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ ڈرائیو کرے گا. اور میں سارے راستے سنتا تھا, کبھی کوئی فون کر رہا ہے, کبھی کوئی فون کر رہا ہے. اور وہی بات جو اکثر دوستوں نے کی کہ پرسنل گروتھ کے اوپر گائیڈ لائن دی جا رہی ہے. بزنس کیسے کرنا چاہیے, جاب سے سوئچ کیسے کرنا, یہ سوشل آئیڈیا تمہیں آیا تو اس کو امپرووائز کیسے کرنا, یہ تمہاری پرسنالٹی کا حصہ نہیں بننا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. شادی کے اندر اس طرح کرو, کاروبار میں یوں کرو, نماز میں. میں نے وہ سارا کچھ سنا اور وہ میری پرسنالٹی کا حصہ بن گیا. اور وہ جو جس طرح کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو مبہوت کر کے ان کو سکھا دینا زندگی کو, ایسے انہوں نے کیا. لیکن پھر بھی ان کی پرسنالٹی کے بہت سارے حصے میرے ساتھ رہتے پتہ نہیں چلے. مجھے احمد نے جب بات کی نا کہ مجھے تب پتہ چلا جب میں لوگوں سے ملا اور ایسے ہوا. تو انفارچونیٹلی آئی واز دا فرسٹ ون جو ہاسپٹل گیا اور جنہیں ان کو دیکھا اس حالت میں, اور اس کے بعد سٹیچز وغیرہ لگے, ان کو نہلایا گیا. اور میں نے تابوت خریدا, میں نے وہ خریدی چادر وادر سارا, زندگی میں پہلی دفعہ کسی کے لیے. کافور خریدا, ڈھونڈی چیزیں. میں اور ایک اسلام آباد کے دوست تھے, مجھے نام یاد نہیں ہے, وہ بھی قریش صاحب کے بہت نزدیک تھے. تو ہم دونوں تھے وہاں. پھر اس کے بعد لوگ آنا شروع ہو گئے. اور پھر وہ میں نے دیکھا کہ پنڈی کے اندر جب ایک بہت بڑی گراؤنڈ میں لوگ اکٹھے ہوئے تو دے ور تھاؤزنڈس. میں آئی کڈنٹ امیجن کہ یہ آدمی کے ساتھ میں سارا دن کرتا تھا. اور انہوں نے کبھی عاجزی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی, کبھی ڈانٹا نہیں, کبھی غصے میں بات نہیں کی, ہمیشہ سمجھانے کے انداز میں بات کی, سبارڈینیٹ نہیں سمجھا, بچوں کی طرح ٹریٹ کیا. وہ اتنا بڑا آدمی ہے, اتنے بڑے لوگ جن کے بڑے بڑے نام ہیں. میں ناظر قرآن ایسوسیشن میں ایکچولی میں ناظر قرآن ایسوسیشن کے ساتھ میرا وہ پہلا انٹروڈکشن تھا, اور اتنے سارے لوگ آئے, وہ رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گئے, جیسے انہوں نے بات کی نا ابھی کہ اب کچھ نہیں بنے گا. وہ دن تھا جس دن مجھے اچھا انٹروڈکشن آیا, دس از فار احمد. میں نے اس دن دیکھا, اور اس کے بعد پھر مسلسل ان کی ذات سے ان کے بعد بھی فائدے ملتے رہے. کچھ باتیں تھیں
کچھ ان کی تربیت تھی, کچھ ان کے تعلقات تھے, آج بھی ایسے ہی ہے. اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ ایسے جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سوچتے ہیں. بہت ساری محفلوں میں 23 مارچ میں اس کے بعد میں شامل نہیں ہو سکا, لیکن 23 مارچ والے دن ان کی یاد نہ آئے اور دن ان کے ساتھ نہ گزرے یادوں میں, یہ پاسبل نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ ان کے ساتھ پیار کیا. دس واز دا کائنڈ آف پرسنالٹی which تنویر قریشی is. Still, I wish I could be like him. کوشش کرتے ہیں, انشاءاللہ. دیکھتے ہیں. تھینک یو.